السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک مسئلے پر جو روزے سے متعلق ہے کچھ اپنی معروضات احادیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دراصل روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ دو وجہوں سے آتی ہیں۔ پہلی وجہ سحری میں کھانے پینے کی چیزوں کے اثر سے پیدا ہونے والی بو، جو عام طور پر کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد محسوس ہوتی ہے اور کسی سے بات کرنے کے دوران سامنے والے کی تکلیف کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس بو کو زائل کرنے کے لیے آپ مسواک کا یا صرف برش کا، جس پر آپ نے ٹوتھ پیسٹ نہ لگایا ہو، خالص برش کا آپ استعمال کر کے اس بو کو زائل کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی بو یا دوسری وجہ اس بو کے آنے کی، دن بھر جو روزہ دار بھوکا اور خالی پیٹ ہوتا ہے اور ہاضمہ درست ہونے کی صورت میں منہ سے آنے والی بو ہوتی ہے۔ روزے دار کے منہ سے اس طرح کی بو عام طور پر دوپہر کا وقت گزرنے کے بعد آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں جو روزے دار کے منہ کی بو کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ کہا گیا ہے، وہ اسی دوسری قسم کی بو کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہو اور اس کو بار بار ڈکاریں آ رہی ہوں تو ایسی صورت میں بھی منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس بدبو کو دور کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے، چاہے یہ بو آپ کو دوپہر سے پہلے محسوس ہو یا دوپہر کے بعد محسوس ہو۔ ناظرین اکرام، حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیا واقعتاً منہ سے پیدا ہونے والی بو، یہ جو دوسری قسم کی بو ہے، یہی مراد ہے، یا پھر اس بو سے تشبیہ دے کر کوئی اور بات بتانا مقصود ہے، یا پھر اس دوسری قسم کی کوئی خاص فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، یا روزے دار کو کوئی بات کی فضیلت یا اس کو کسی بات کی خوشخبری دینا ہے۔ علماء کرام نے اور شراح حدیث نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حدیث کا اصل مقصد روزے دار کو بھوکا رہنے کی مشقت برداشت کرنے کی ترغیب دے کر یہ بتلانا ہے کہ تمہارا روزہ رکھنے والا عمل اتنا افضل ہے کہ اللہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور روزے دار سے راضی اور خوش بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کو اللہ نے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ یعنی اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے آنے والی یہ بو، اس کے سامنے مشک عطر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے کہ منہ سے بو آنے ہی کی صورت میں روزہ دار کا روزہ مقبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بو جس کا ہم روزے کے اندر احساس کرتے ہیں، یہ موسم گرما میں عام طور پر محسوس ہوتی ہے اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بارش اور سردیوں کے موسم میں اکثر و بیشتر اس قسم کی بو منہ سے نہیں آتی، یا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو گرما کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بو اپنے منہ سے محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر یہ بو واقعتاً دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور لوگ بات کرتے وقت میں کراہت محسوس کر رہے ہوں، تو روزے دار کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اس منہ کی بو کو کسی بھی طرح زائل کر سکتا ہے، یعنی مسواک کے ذریعے سے یا خالی برش وغیرہ کے ذریعے سے یا انگلی
کو رگڑ کر اپنے منہ سے اس بو کو زائل کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔